غزہ جنگ بندی معاہدے پر ثالث ممالک مصر، ترکیہ اور قطر اور امریکہ نے دستخط کر دیے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ امن معاہدے سے مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہوگا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ آج تاریخی دن ہے، اور وہ جو نوبیل انعام سے متعلق ہوئے کہہ رہے تھے کہ وہ تو ڈیزرو کرتے تھے، اور انہوں نے خیر یہ کسی ایکنالجمنٹ کے لیے نہیں کیا ہے کام، سارے جو جنگیں رکوائی ہیں یہ دنیا میں انسانیت کے لیے انہوں نے کام دیکھیں کیا۔ کہ دیکھا جائے تو واقعی بہت بڑی بات ہے، جنگیں رکوانے سے جو آپ نے لاکھوں لوگ جن کی جانیں جا سکتی تھی وہ جانیں بچ گئیں، نقصان بچ گیا، تو ایکچولی اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑا کیا کام ہوگا؟ جی، اور جو آپ بات کریے بالکل یہی ایگزیکٹلی یہ بات وزیر اعظم نے بھی کی خطاب کے دوران کہ ہم دوبارہ ریکمینڈ کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ وہ امن کا نوبیل انعام ان کو دیا جائے، کیونکہ انہوں نے جنگیں رکوائی اور ملینز آف لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ خیر یہ معاہدہ ہو گیا ہے اور اس معاہدے پر عمل درآمد بھی ہو گیا، قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو گیا ہے، تو اس سارے معاملے پر ہم بات کریں گے کہ کس طرف جا رہا ہے اور کیا یہ پرماننٹ پیس کی طرف یہ معاملہ جائے گا یا نہیں۔ محمد ظاہر شاہ صاحب نے جوائن کیا ہے، جو کہ مڈل ایسٹ سے متعلق جو معاملات ہیں سارے ان پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ظاہر صاحب، گڈ مارننگ، ویلکم کرتے ہیں شو پر آپ کو۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ، بہت بہت شکریہ مجھے پروگرام پہ لینے کا۔ جی اچھا سر، مجھے بتائیں کہ یہ غزہ کے حوالے سے انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے، قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو گیا ہے، دیر پا امن کا یہ ضامن ہوگا یہ، اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ممالک ہیں، اسی طرح اپنا کنسرن شو کرتے رہیں گے؟ یہ فیز 1 ہے ابھی، اور بھی فیزز ہیں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میری رائے یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پی ایم صاحب شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ تاریخ کے ایک نازک موڑ پر ہم کھڑے ہیں، جہاں خون، آنسو اور بربادی کے بعد ایک امید کی کرن پھوٹ رہی ہے، اور انہوں نے اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا، اور انہوں نے ایک بہت اہم بات کی اس موقع پر۔ انہوں نے فرمایا کہ غزہ میں نسل کشی اور تباہی کے خاتمے کی طرف یہ پہلا قدم ہے، اور اب جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے، ہم سب کو اس معاہدے کو جو ہے ایک لانگ ٹرم امن میں اس کو چینج کرنا چاہیے۔ اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ اس کے لیے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جو مسجد اقصی ہے، مقدس مقامات ہیں، ان کا احترام کیا جائے، ان کی بے حرمتی نہ کی جائے، اور غیر قانونی بستیاں وہاں نہ بسائی جائے۔ دوسرا یہ کہ اس مسئلے کی جڑ کیا ہے؟ اس مسئلے کی جڑ یہ ہے کہ فلسطین ایک ریاست تھی جس پر اسرائیل نے قبضہ کیا۔ اب دیر پا امن تب ہی آئے گا جب فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے گا، اور حق ان کی خواہشات کے مطابق دیا جائے گا۔ اب دیکھ لیں، اگر ان کو واپس ان کو حق خود ارادیت دیا جاتا ہے اور دوبارہ امن کی طرف ہم آتے ہیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک فلسطینی اسٹیٹ بنے گی، اور خود بخود اس کے پھر جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بنیں گے، اور وہ انسٹیٹیوشنز چاہے ایجوکیشنل ہو، ہیلتھ کے ہوں، یا باقی جو ان کے عسکری انسٹیٹیوٹ ہیں وہ بنیں گے، اور اس کی بنیاد پر جو مختلف فیکشنز ہے وہ اپنا اسلحہ بھی ڈال دیں گے، اور ایک دیر پا امن جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں آئے گا۔ اور جو ہماری ایک جو اسٹریٹجک سویلائزیشن ہے، جوڈیو کرسچن اور اسلامک سویلائزیشن، ان کے درمیان بہت زیادہ یعنی ایک دیر پا امن بھی آ جائے گا۔ جی سر صاحب، بتائے گا کہ اسرائیل نے جن ہاسٹیجز کو رہا کیا ہے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو عمر قید کی جو ہے سزا سنائی ہوئی تھی، اس کے علاوہ کچھ حماس کے بڑے امپورٹنٹ لیڈرز بھی ہوں گے، ان کو بھی یہ رہا کر دیں گے یا نہیں؟ اچھا، تھوڑا سا میں ٹوٹل قیدیوں کی طرف آؤں گا۔ اس وقت جو ٹوٹل کاؤنٹ ہے قیدیوں کی، فلسطینی قیدیوں کی اسرائیلی جیلوں میں، وہ ہے 11,100۔ اچھا، اس میں سے ابھی جو یہ معاہدہ ہوا ہے، اس میں انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا ہے، اس میں 20 اسرائیلی جو قیدی ہیں اور 28 کی لاشیں فلسطینی تحریک مزاحمت ان کو واپس کرے گی۔ اس کے تبادلے میں تقریباً 2,000 قیدی اسرائیل واپس کرے گی۔ اس میں 250 سیاسی قیدی ہیں، اور یہ قیدی جو ہے عمر قید کی لمبی سزائیں کاٹ رہی ہیں۔ اور اس میں حماس نے جو ایک اچھا کام کیا ہے، ان 250 قیدیوں میں سے 157 وہ قیدی ہیں جن کا تعلق فتح سے ہے، یعنی جو فلسطینین اتھارٹی ہے محمود عباس کی، جس کی حکومت ہے ویسٹ بینک میں،
باقی رہی باقی قیدیوں کی تو ان کی تعداد ہے 1718. یہ وہ قیدی ہیں جن کو اس جنگ کے دوران میں گرفتار کیا گیا. اور خوشخبری کی بات اس میں یہ ہے کہ تمام خواتین قیدی اور تمام جو بچے ہیں اسرائیل کی قید میں ان تمام کو اس میں آزاد کیا جائے گا. اور باقی تو جیسے ہی معاہدے میں لکھا ہے کہ 72 آورس کی ڈیوریشن میں ان تمام کو آزاد کیا جائے گا. اچھا فلسطین کے پاس جو ہیں ان کے فلسطینیوں کے پاس اب اسرائیلی کے کوئی نہیں ہوں گے ہاسٹیجز, کوئی لوگ نہیں ہوں گے ان کے پاس؟ ہاں بالکل, وہ ان کے تمام پاس صرف 20 تھے اور 11,000 28 لاشیں اور 20. تو وہ اب وہ 11,000 میں سے 2,000 چلے آ گئے, تو وہ باقی 9,000 ان کا کیا ہوگا؟ اور اب لیوریج بھی نہیں رہی ویسے ان کے پاس, اگر سارے ان کے ہاسٹیجز واپس کر دیے تو کیا لیوریج ہے؟ نادیہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ان کے پاس لیوریج تو نہیں رہی, کیونکہ انہوں نے جو قیدی ہیں وہ بھی واپس کیے ہیں اور جو ان کے پاس ڈیڈ باڈیز ہیں قیدیوں کی 28 وہ بھی واپس کر دی ہے. لیکن یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سوچنا چاہیے کہ ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے غزہ میں. ایک قوم جو ہے, لوگ کہتے ہیں 1948 سے, لیکن یہ 1918 سے 1918 سے یعنی 30 سال کی جو برٹش کولونیل آکوپیشن تھی اس کے خلاف فلسطینیوں نے مزاحمت کی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہ سارا 70-80 سال کا جو دورانیہ بنتا ہے. ہمارا جو پاکستان میں ایک المیہ ہے, ہمارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سارا معاملہ اکتوبر 7 سے شروع ہوا, لیکن ایسا نہیں. تو اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے, آپ دیکھتے ہیں ICJ کی, یونائٹڈ نیشن کی جو اسپیشل کمیٹی ہے, ہیومن رائٹ ایکسپرٹس جو ہیں اور انٹرنیشنل NGOs, وہ تمام کہہ رہی ہے کہ اسرائیل نے, نیتنیاہو نے اور اس کے جو منسٹرز ہیں وہ جینوسائیڈ کے مرتکب ہیں. مجھے آپ کی بڑی آبزرویشن ہے اور آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے. یہ سب بیانات اپنی جگہ, ان کو ایک وقت کے لیے ذرا سائڈ پر کر دیں. آپ کی اپنی گٹ فیلنگ کیا کہہ رہی ہے اور آپ پاسٹ ایکسپیرینس کی بنا پر آپ غزہ کو کیسے ویژولائز کر رہے ہیں, یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ اور اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا, پاسٹ ایکسپیرینس کی بنیاد پر ایک تو یہ ہے کہ تاریخی طور پر اسرائیلی گورنمنٹ اور یہودی بطور قوم انہوں نے ہمیشہ بدعہدی کی ہے. اب اس میں جو گارنٹرز ہیں وہ ممالک, جیسے اسپیشلی اس میں US ہو گیا, UK ہے, فرانس ہے, مسلمانوں کی طرف سے جو ہے ٹرکی, قطر اور اس میں ایجپٹ ہے, ان ممالک کو پریشرائز کرنا ہے اسرائیل کو کہ وہ کسی بھی قسم کی بدعہدی سے بچے اور کوئی بھی ایسا سٹیپ نہ اٹھائے. نہیں سر, یہ کریں گے یا نہیں وہ تو ایک ہے کہ وہ ان کو کرنا پڑے گا اور یہ ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کریں گے, ایسا ہوگا؟ اچھا, شارٹ ٹرم میں میری کل بھی ایک فلسطینی دوست سے بات ہو رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ پازیٹیو تھے اور انہوں نے کہا, وہاں پہ ایک اسٹریٹ ہے صلاح الدین اسٹریٹ, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہاں تک ہٹنا تھا لیکن میری اپنی فیملی جو ہے وہ صلاح الدین اسٹریٹ سے بھی آگے گئی ہے. تو وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہیں. اسپیشلی یہ جو امداد آنی شروع ہوئی ہے, کرم ابو سالم سے آ رہی ہے, انشاءاللہ یہ امداد جلد رفح سے آنی شروع ہو جائے گی جو ایجپٹ کے بارڈر پہ ہے. دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل جو گارنٹی دینے والے ممالک ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کو فورس کرے. اگر تو US فورس کرتا ہے, اچھا اس جنگ میں کو سمجھا جائے, اس میں تقریباً 18 ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے لڑے ہیں. دوسرا یہ کہ اسرائیل نے لڑ کے دیکھ لیا ہے کہ ہم تو 2 سال لڑے ہیں لیکن ہم حماس کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے, کیونکہ ان کا جو آبجیکٹو آف وار تھا اس میں قیدیوں کی رہائی بھی تھی لیکن ساتھ میں جو بالکل تباہی تھی حماس کی. لیکن الحمدللہ القسام بریگیڈ اور باقی جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں وہ لڑی ہے اور اسرائیل کو بھی پتہ چلا کہ اگر وہ جنگ چھیڑیں گے تو 2-3 سال مزید جنگ کریں گے پھر بھی اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوگا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل سیناریو بن رہا ہے جس میں ٹرمپ جو ہے ہی از ناٹ پارٹ آف دی سولوشن, ہی از پارٹ آف دی پرابلم, لیکن اس نے اس موقع پہ نیتنیاہو کو مشورہ دیا ہے کہ تم اسرائیل کی تباہی کی طرف جا رہے ہو. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ایک فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا جس میں وہ جو کراؤڈ تھا انہوں نے لکھا تھا کہ گیو ریڈ کارڈ ٹو دی اسرائیل. سو جو بھی انٹرنیشنل فورم ہے
اس میں اسرائیل کے خلاف وہ ساری دنیا بھر سے جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، مین اس دنیا کے حکمران ہیں، جرنلسٹ ہیں، میڈیا ہے، تھنک ٹینکس ہیں، این جی اوز ہیں، سارے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں. تو یہ ان کی اپنی ایک ڈسٹرکشن ہے. اگر تو انہوں نے دوبارہ کیا تو میرے خیال میں وہ اسرائیل کی تباہی پہ ہی اس کا اختتام ہوگا. اور وہ تو کبھی بھی کہہ سکتے ہیں جی وائلیشن، خود ہی حملہ کوئی اپنے کرا کے اپنے ملک میں اور کہیں کہ جی یہ تو دیکھیں جی وائلیشن ہوگی، اب سیز فائر ختم. کیا کر سکتے ہیں؟ تو اگر تو یہ ایسا کریں گے تو القسام بریگیڈ جو ہے اور باقی جو مزاحمتی تحریکیں ہیں وہ بالکل. لیکن سر ایک چیز اس میں ایک فیکٹر ہے جو مد نظر رکھنا پڑے گا. یہ تو سارے اسلامی ممالک ساتھ ہو گئے، لیکن بات یہ ہے کہ ایران کی طرف سے وہ جو یمن میں کارروائیاں حزب اللہ مل کے حماس کے ساتھ اور یہ سارا ہو رہا تھا معاملہ، تو ایران تو ابھی کبھی بھی اس لوپ میں نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو نیگوسیشنز بھی نہیں ہوئی ہیں. تو اگر یہ آگے معاملات ایسے ہی چلتے ہیں اور پروکسی اس طرح چلتی ہیں تو اسرائیل کے پاس تو ایک ایشو آ جائے گا بالکل کہ بھئی یہ تو سیز فائر معاہدے خلاف ورزی کی گئی ہے. تو اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا، اس کو ایسا ہے کہ ایران کو انوائٹ کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں آئے. اگر آپ نے آخری بیان جو ڈاکٹر خلیل الحیہ صاحب کا آیا تھا، جو حماس کے اس وقت لیڈر ہیں، انہوں نے خصوصی شکریہ ادا کیا ایران کا، عراق کا، یمن کا اور لیبنان کا، کیونکہ انہوں نے ان کی ہیلپ کی اس جنگ میں، اس مزاحمت میں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر تو یہ معاہدہ ود ہولڈ ہوتا ہے تو جو جن کو آپ پراکسیز کہہ رہے ہیں، جو حماس کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ امید ہے وہ بھی کوئی ایشو نہیں بنائیں گے اگر تو معاہدہ ود ہولڈ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ میری اپنی جو وائفس ہیں وہ یہی بتا رہی ہے کہ اسرائیل نے جنگ کر کے دیکھ لیا ہے، بالکل، اور ان کو بڑا پریشر کا بھی سامنا کرنا پڑا. بہت شکریہ زاہد صاحب، تھینک یو سو مچ.